کیا آپ جانتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا اسلامی مرکز جسے امت مسلمہ کا دل کہا جاتا تھا، صرف چند دنوں میں کیسے تباہ ہو گیا؟ ایک ایسا خلیفہ جو دشمن سامنے دیکھ کر بھی خواب غفلت میں رہا، پھر تاریخ کی وہ غداری ہوئی جس نے خلافت کی بنیادیں ہلا دی، اور پھر منگولوں کا ایسا ظلم ٹوٹا کہ بغداد خون میں ڈوب گیا۔ آخر وہ کون سی غلطی تھی جس نے سب کچھ تباہ کر دیا؟ آج ہم جانیں گے وہ حقیقت جو کتابوں میں بھی چھپائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1250 سال پہلے عباسی خلافت عروج پر تھا۔ اسی ٹائم عباسی خلافت کا خلیفہ المنصور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خلافت کو مضبوط کرنا ہے تو ایک ایسا دارالحکومت چاہیے جو نہ صرف حکومت کا مرکز ہو بلکہ علم، تجارت اور طاقت کا گڑھ ہو۔ اسی لیے اس نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، دریائے دجلہ کے کنارے، جہاں زمین زرخیز تھی اور ہر طرف سے راستے محفوظ تھے۔ خلیفہ المنصور نے حکم دیا کہ یہاں ایسا شہر بنایا جائے جو دنیا نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو۔ بغداد کو ایک عام شہر کی طرح نہیں بنایا گیا بلکہ گول سائز میں بنایا گیا، اور درمیان میں خلیفہ کا محل اور مسجد تھا۔ اس شہر کو 4 دروازے دی گئی، جس میں سے ایک دروازہ خراسان کی طرف تھا، دوسرا دروازہ بصرہ کی طرف تھا، تیسرا دروازہ کوفہ کی طرف تھا، اور چوتھا دروازہ شام کی طرف دیا گیا۔ اس شہر بنانے کے لیے 1 لاکھ سے زائد کاریگر شامل تھے۔ خلیفہ نے اس شہر کا نام مدینۃ الاسلام یعنی امن کا شہر رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ جلد ہی یہ شہر علم کا مرکز بن گیا اور پھر اسلامی دنیا کا دل بھی بن گیا۔ لیکن ہر عروج کے پیچھے زوال بھی چھپا ہوتا ہے۔ عباسی خلافت میں بہت سے خلیفہ آتے گئے اور جاتے گئے، مگر جب 1242 عیسوی میں المستنصر باللہ کا انتقال ہوا تو عباسی خلافت کا خلیفہ اس کا بیٹا مستعصم باللہ بن گیا۔ 656 ہجری 1258 عیسوی میں اسلامی دنیا پر ایک سخت امتحان آیا۔ اسلامی دنیا بظاہر وسیع تھی لیکن اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ عباسی خلافت کا نام تو باقی تھا مگر اس کی اصل طاقت کم ہو چکی تھی۔ بغداد میں خلیفہ موجود تھا لیکن مختلف علاقوں میں الگ الگ مسلم سلطنتیں قائم ہو چکے تھے۔ مصر میں مملوک حکومت ابھر رہی تھی، شام مختلف حکمرانوں کے قبضے میں تھا، یعنی اسلامی دنیا ایک جسم کی مانند تھی مگر اس کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے۔ اسی دوران مشرق میں ایک ایسی طاقت ابھر رہی تھی جس نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو رون ڈالا تھا۔ اس طاقت کا نام تھا منگول سلطنت، جس کا آغاز چنگیز خان نے کیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں منگول نے چین، وسطی ایشیا، خراسان اور ایران جیسے بڑے بڑے ممالک تباہ کر دیے تھے۔ ان کے حملے صرف جنگی حملے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ شہر اجاڑ دیتے تھے اور ایسی دہشت پھیلاتے تھے کہ لوگ ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے۔ منگولوں کی جنگی حکمت عملی انتہائی سخت اور منظم ہوتی تھی۔ وہ تیزی سے حملہ کرتے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیتے تھے۔ لیکن تباہی تو اب شروع ہونے والی تھی جب چنگیز خان کا دور ختم ہوا۔
تو اس کے بعد اس کی نسل نے منگول سلطنت کو مزید وسعت دی تو بغداد پر حملہ کرنے کی ذمہ داری چنگیز خان کے پوتے علاقو خان کو دی گئی۔ علاقو خان ایک پیرین سپہ سالار تھا، اسے حکم دیا گیا کہ مشرق وسطی میں ہر اس طاقت کو ختم کر دیا جائے جو منگول اقتدار کے سامنے رکاوٹ بن سکتی ہو۔ اس مقصد کے لیے ایک مضبوط لشکر تیار کی جس کی تعداد 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تھا، اور یہ اسی وقت سب سے بڑا اور مضبوط لشکر سمجھا جاتا تھا۔ علاقو خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور تولی خان کا بیٹا تھا۔ علاقو خان ایک عام سپہ سالار نہیں تھا، وہ ایک ظالم اور ذہن رکھنے والا جرنیل تھا۔ علاقو خان کو مسلمانوں سے نفرت کرنے کا پہلا وجہ اس کا بیوی توگوس خاتون تھی جو عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسرا اس کا مشیر نصر الدین توسی تھا جو خود مسلمان تھا مگر اس کا بغداد کے درباریوں سے اختلاف تھا۔ اس لیے وہ علاقو خان کو اکساتے تھے کہ بغداد پر حملہ کرو۔ منگولوں کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ علاقو خان کے بڑے بھائی مونگی خان نے اسے حکم دیا تھا کہ اگر خلیفہ سر تسلیم کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ بغداد کا وہ حشر کرنا کہ ان کی نسلیں بھی کانپ اٹھے۔ علاقو خان کو پتہ تھا کہ جب تک بغداد موجود ہے تو مسلمانوں کو مکمل طور پر مغلوب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت منگول لشکر ایران کے علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ منگول لشکر ایران کے ہمدان میں خیمزن تھا، یعنی بغداد سے تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جو منگول لشکر 3 ہفتوں میں بغداد تک پہنچ سکتا تھا۔ خطرہ بالکل سر پر آ چکا تھا۔ اسی ٹائم بغداد کا خلیفہ مستعصم باللہ تھا جو حکمرانی کی طرز و طریقے سے ناواقف تھا۔ یہاں اس نے ایک ایسی غلطی کرنے والا تھا جس نے پوری امت مسلمہ کی کمر توڑ دی۔ خلیفہ نے اپنے وزیروں میں ایک ایسا غدار کو رکھا تھا جو بظاہر تو وہ سلطنت کا وفادار تھا مگر اصل میں وہ منگولوں کا جاسوس تھا۔ اس غدار کا نام تھا ابن القمی جو سازشی ذہن کے مالک تھا۔ وہ خلیفہ کو غلط مشورے دیتے تھے کہ اب جنگوں کا دور ختم ہو چکا، فوج پر خرچ کرنے سے وہ پیسہ خزانے میں رکھا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 لاکھ کی فوج سے اب صرف 20,000 فوج رہ گئی تھی۔ ناظرین، جب حکمران دفاع سے غافل ہو جائے اور اپنوں میں غداری پیدا ہو جائے تو تباہی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتے۔ الناصر وائس کی اس ویڈیو کی وجہ سے آج ہم آپ کو اصل حقائق سے روشناس کرائیں گے۔ اگر آپ کا دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کسی بھی سلطنت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے۔ علاقو خان جب ایران ہمدان میں خیمزن تھا، اس نے سب سے پہلے خلیفہ کی طرف ایک خط بھیجا۔ تاریخی لحاظ سے خط میں کچھ یوں لکھا تھا: تم نے ہماری حکم کی نافرمانی کی ہے اور ہمارے الچیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو لیکن تمہاری سلطنت کمزور ہو چکی ہے۔ اگر تم نے فوراً اطاعت قبول نہ کی اور اپنے شہر کی دروازے نہ کھولے تو ہم تم پر ایسا حملہ کر دیں گے کہ تمہاری قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہم نہ تمہارے محل کو چھوڑیں گے نہ تمہاری فوج کو، آپ کی شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب خلیفہ کو یہ خط ملا تو یہاں بھی غدار ابن القمی نے ایک بڑی سازش کی۔ اس نے خلیفہ کو غلط مشورہ دیا کہ آپ ہی جواباً ایک ایسا خط لکھا جائے تاکہ علاقو خان ڈر جائے۔ تو خلیفہ نے بھی ان کا مشورہ پسند کیا اور ایک خط لکھا۔ تاریخی لحاظ میں خط میں کچھ یوں لکھا تھا:
تم ہمیں دمکاتے ہو، حالانکہ ہم وہ خلافت ہے جس کے ساتھ پوری دنیا کڑی ہے۔ اگر تم نے بغداد کی طرف قدم بڑھایا، تمہارے خلاف مشرق سے مغرب تک لشکر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو، اگر اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور تم ناکام ہو جاؤ گے۔ خلیفہ کو اپنی مذہبی حیثیت سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ دیگر مسلم حکمران اس کے مدد کے لیے ضرور آئیں گے، مگر خلیفہ یہ بھول چکا تھا کہ باقی مسلم ممالک خود منگولوں کی خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب تاریخ ایک خطرناک موڑ پر آ کھڑی تھی، مگر خلیفہ اس ٹائم بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، کیونکہ غدار ابن القمی ان کو جھوٹا سہارا دے رہا تھا کہ منگول صرف ڈرانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی علاقو خان نے یہ خط پڑھا تو فوراً بغداد کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس وقت بغداد کے دربار میں ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس نے خلافت کی قسمت کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا۔ یہی وہ غداری تھی جس نے پوری امت مسلمہ کا کمر توڑ دی۔ اسی حالت میں ابن القمی خلیفہ کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی کہ فکر نہ کیجیے، منگول بغداد پر حملہ نہیں کرے گا، مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ 29 جنوری 1258 عیسوی وہ دن جب تاریخ کا دل لرز اٹھا۔ جنوری کی سرد صبح جب بغداد کے لوگوں نے دیواروں سے باہر دیکھا تو افق تک صرف گھوڑوں کے سم اور منگولوں کے کالے جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ علاقو خان بغداد کو چاروں طرف سے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ دوستو، کسی بھی سلطنت کی تباہی میں باہر سے زیادہ اندر کے غدار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی ٹائم غدار ابن القمی بغداد کا وزیر اعظم تھا۔ وہ در حقیقت علاقو خان سے خفیہ خط و کتابت کر رہا تھا۔ علاقو خان بغداد پر چاروں طرف سے منجنیقوں سے آگ کے گولے برسانا شروع کی۔ اب خلیفہ کو اصل صورتحال کا پتہ چل گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ خلیفہ نے اپنے سپہ سالار دین فتح کو حکم دیا اور ایک دستہ دے کر مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ اس چھوٹے دستے نے جان کی بازی لگا کر مقابلہ کیا اور منگول کو پیچھے دھکیل دیا۔ منگول لشکر اور اندر کے غداروں نے مل کر مسلم کیمپ کی طرف پانی کا بند توڑ دی، جس سے مسلمانوں کی کیمپ پانی سے بھر گیا اور افراتفری پھیل گئی۔ اسی افراتفری میں منگولوں نے حملہ کر دیا اور مجاہدین کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جس میں فتح دین فتح بھی شامل تھا۔ اب بغداد کی دفاع کے لیے کوئی بڑا سپہ سالار باقی نہ رہا۔ ناظرین، جب فوج کا مورال گرا دیا جائے اور قیادت غداروں کے ہاتھ میں ہو تو قلعے کی دیواریں صرف مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتی ہے۔ الناصر وائس پر ہم سکوت بغداد کے ان وجوہات کو بیان کر رہے ہیں جو آج کے دور میں بھی ایک سبق ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو یا ابھی تک دیکھ رہے ہو تو ایک کمنٹ ضرور لکھیں کہ غدار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ 30 جنوری 1258 عیسوی کو باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی۔ علاقو خان نے منجنیقوں سے بغداد پر پتھروں کی برسات برسائی۔ وہ قلعہ جو صدیوں کے مسلمانوں کا دل تھا مگر آج ظالم علاقو خان کے محاصرے میں تھا۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے مگر غدار ابن القمی اب بھی خلیفہ کو جھوٹا آسرا دے رہا تھا۔ پوری امت مسلمہ کے دل پر آگ برس رہی تھی، مگر تمام مسلم ممالک خاموش تماشائی بن کر بیٹھے تھے۔ خلیفہ باقی مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہا تھا مگر کسی مسلم ملک کا مدد کا امکان ظاہر بھی نہیں ہوا۔ معاشرہ طویل ہو رہا تھا اور بغداد کی دیواریں دم توڑ رہے تھے۔ اب خلیفہ کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو لڑتے ہوئے شہید ہونا یا علاقو خان کے سامنے سر جھکانا۔
اب ہم اس داستان کے اس المناک موڑ پر آ چکے ہیں۔ منگولوں کی بمباری نے بغداد کی دیواروں میں بڑے بڑے شکاف ڈال دیے تھے۔ شہر کے اندر لاشوں کی ڈھیر تھے اور فضا میں بارود اور جلتی ہوئی لکڑی کا دھواں تھا۔ ایسے میں وزیر ابن القمی نے خلیفہ کو آخری مشورہ دیا، حضور، اللہ کو خان آپ کا احترام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے تاکہ منگول اور عباسی مل کر دنیا پر راج کرے۔ آپ خود ان کی کیمپ چلے اور امن کا معاہدہ کرے۔ خلیفہ جو ہمیشہ سے امن پسند تھے، وہ اس جھوٹے وعدے پر یقین کر بیٹھے۔ وہ اپنے بیٹوں، وزراء اور شہر کے قاضیوں کے ساتھ علاقو خان کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ جب خلیفہ منگولوں کی کیمپ پہنچے تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ علاقو خان نے خلیفہ کے ساتھ کسی بادشاہ والا سلوک نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک قیدی کی طرح رکھا گیا۔ علاقو خان نے پہلا حکم یہ اپنے تمام لشکر کو بلاؤ تاکہ ان کا معائنہ کیا جائے۔ خلیفہ نے سادہ لوہی میں حکم جاری کیا۔ جیسے ہی بغداد کے باقی ماندہ فوج دیواروں سے باہر نکلی تو منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں نیتے سپاہیوں کو خلیفہ کے انکوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلیفہ کو اپنی غلطی اور ابن القمی کی غداری کا یقین ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 10 فروری 1258 عیسوی، وہ کالا دن جب بغداد کے دروازے باقاعدہ طور پر منگولوں کے لیے کھول دیے گئے۔ علاقو خان نے اپنے وحشی لشکر کو حکم دیا، شہر تمہارا ہے، جو چاہو وہ کرو۔ منگولوں کا ظالم لشکر بھوکے بیڑیوں کی طرح شہر میں داخل ہوئے۔ وہ گلی جہاں کبھی علم کی خوشبو آتی تھی اب انسانی خون سے تر ہونے لگی۔ منگولوں نے گھروں کے دروازے توڑ دیے، بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر دیواروں پر دے مارے، اور عورتوں کی چیخوں سے بغداد کا آسمان لرز اٹھا۔ منگولوں کا سب سے بڑا نشانہ بغداد کا وہ عظیم کتب خانہ تھا جسے بیت الحکمت کہا جاتا تھا۔ وہاں صدیوں کی محنت سے جمع کی گئی لاکھوں نایاب کتابیں موجود تھے۔ منگولوں نے ان کتابوں کو اٹھا کر دریا دجلہ میں پھینکنا شروع کر دیا کہ کتابوں کی سیاہی سے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا، جن میں یونانی، عربی، فارسی اور ہندی علوم کے وہ خزانے جو دوبارہ کبھی حاصل نہ ہو سکے۔ قتل عام کا یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا۔ علاقو خان اب شہر کے مرکز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے خلیفہ کو حکم دیا کہ اپنے تمام خزانوں کی چابیاں ہمارے حوالے کرو، لیکن اصل ہولناکی تو ابھی باقی تھی۔ خلیفہ مستعصم بلا کا انجام کیا ہوگا، اور وہ کون سی ایسی وحشت تھی جس نے علاقو خان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خون اور آنسوں سے لکھی اس داستان کا اب وہ موڑ آتا ہے جہاں 500 سالہ خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ تاریخ کی وہ لمحات جب انسانیت شرما گئی۔ بغداد کی گلیوں میں خون کا دریا بہہ رہا تھا، مگر علاقو خان کی پیاس ابھی باقی تھی۔ علاقو خان کے سامنے خلیفہ مستعصم بلا کو پیش کیا گیا۔ علاقو خان نے درندگی کے ساتھ کہا، اپنا وہ خزانہ نکال دو جو تو نے برسوں سے چھپا رکھا ہے۔ خلیفہ نے محل کے صحن میں ایک جگہ اشارہ کیا جہاں زمین کودنے پر سونے اور جواہرات کی وہ پہاڑ برآمد ہوئی جنہیں دیکھ کر منگولوں کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی۔ علاقو خان نے حقارت سے خلیفہ کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جو ہر حکمران کے لیے سبق ہے۔ اے مستعصم، اگر تو نے یہ سونا اپنے سپاہیوں پر خرچ کیا ہوتا تو وہ آج میری راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہوتے۔ اگر تو نے یہ سونا اپنی دیواروں کو مضبوط کرنے پر لگایا ہوتا، آج تو میرے سامنے یوں ذلیل نہ ہو رہا ہوتا۔ خلیفہ کے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔
علاقو خان خلیفہ کو قتل کرنا چاہتا تھا. منگولوں کی ذہن تھی اگر کسی بادشاہ کا خون زمین پر گرا تو آسمان سے آفت نازل ہوگی. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے علاقو خان نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور ایک ایسا طریقہ نکالا جو تاریخ کا سب سے اذیتناک طریقہ بن گیا. خلیفہ کو ایک بڑے کمبل میں لپٹا گیا اور میدان میں رکھا گیا اور منگول گھڑ سواروں کو حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں حتیٰ کہ وہ مٹی میں مل نہ جائے. بغداد کی سڑکوں پر اپنے ہی محل کے سامنے خلیفہ کو گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا. یوں ہی 500 سالہ عباسی خلافت کا آخری سربراہ بغیر کسی غسل و کفن کے قالین کے اندر ہی مٹی کا ڈھیر بن گیا. خلیفہ کے قتل کے بعد علاقو خان نے شہر میں قتل عام کی رفتار تیز کر دی. کہا جاتا ہے کہ 13 لاکھ سے زیادہ افراد کو قتل کر دیا گیا. منگولوں نے بغداد کے چوراہوں پر انسانوں کی سروں کے مینار بنائے. بدبو اس قدر پھیل گئی علاقو خان کو خود اپنا خیمہ شہر سے دور لے جانا پڑا. وہ شہر جو تہذیب کا مرکز تھا آج گدھوں اور چیلوں کا مسکن بن چکا تھا. غدار ابن القمی کا خیال تھا کہ اب اسے انعام مل جائے گا. منگولوں نے غدار ابن القمی کو ذلیل کیا. وہ باہر آنے کی کبھی جرات نہیں کر سکتے تھے. اللہ پاک نے اسے ایسا ذلیل کر دیا اور کچھ ٹائم کے بعد اس کا لاش ملی جس سے سب لوگ نفرت کرتے تھے.